السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انوری فارسی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے جو دراصل دو بادہ خاروں، دو شرابیوں کی آپس کی گفتگو پر مشتمل ہے۔ ایک بادہ خار اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے شہر کا سب سے بے حیا شخص کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ میرے نزدیک حاکم شہر سب سے بے حیا ہے۔ پہلے بادہ خار نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لیے وہ شہر کا سب سے بے حیا شخص ہے کہ اس نے غریبوں کے بدن کے چیتھڑے بیچ کر اپنا تاج بنا لیا ہے۔ اس کو کوئی حیا نہیں ہے کہ میری وجہ سے ایک انار 100 بیمار، میری وجہ سے لاکھوں لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے کی خاطر ہزاروں آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ضرور کہے ہیں، مگر بستیوں میں آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، آنسو ہیں، صرف ایک اس شخص کی وجہ سے۔ پاکستان پر قابض یہ حکمران جو کہ غیر ملکی حکمران ہیں، میں انہیں غیر ملکی سامراج یا پاکستانی سامراج کا نام اس لیے دینے کی جرات کر رہا ہوں کہ یہ بلاد مغرب میں رہتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں وہاں ہیں، ان کی اولادیں وہاں ہیں، ان کے یارانے وہاں ہیں، ان کی دوستیاں وہاں ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ایک سکیم کے تحت یہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اپنے معاملات سیدھے کرتے ہیں اور پھر بلاد مغرب میں جا چھپتے ہیں اور وہاں کی بڑی بڑی سڑکوں پر بڑی بڑی گاڑیاں دوڑاتے ہیں کہ ان میں پاکستانی غریب عوام کا خون ہوتا ہے۔ ان کے لبوں پر جو سرخی ہے وہ غریبوں کے خون کی ہے، ان کو غریبوں کا خون لگ گیا۔ جب یہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت اور ان کی عزت کتنی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے، ویسے تو اور باتیں بھی ہیں، اس وقت اس بات سے لگائیں گے کہ یہ جب سڑکوں پر چلتے ہیں، جب یہ محلوں میں رہتے ہیں، جب یہ ایوانوں میں گھومتے ہیں، جب یہ کلبوں میں ناچتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں فوجی دستے حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک کروٹ لینے کے لیے بھی درجنوں فوجی دستوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ان کی عزت ہے۔ تم نے تاریخ کے سینے میں سنان گاڑی ہے، پاکستان پر قابض سامراجو، تم نے تاریخ کے سینے میں سنان گاڑی ہے، تم نے بے خوف شہیدوں کے کفن بیچے۔ اللہ ان سے نپٹے۔ جب یہ کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں حصہ لیتے ہیں، تقریب رونمائی ہوتی ہے، تو اگلے دن اخبار پہ ایک لرزاں خیز خبر چھپتی ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے اور ان کی اس تقریب پر پاکستان کے کروڑوں غریبوں کا اتنے کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا۔ ہماری تو دعا ہے کہ ہمیں ان کا چہرہ دیکھنے کی اللہ ہمت ہی نہ دے، یعنی ایک جلوہ نمائی پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائی، آپ رہبر ہیں یا رہزن ہیں جو اتنے خوف زدہ ہیں، جو اتنے چھپ کر رہتے ہیں؟ قلعوں میں بھی آپ کو امن نہیں، قلعوں میں بھی آپ کو سکون نہیں، اتنا خوف کیوں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک جرم تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ غریبوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ کو غریبوں سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کے لیے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ غریب لوگ جو آپ کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، جو آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں،
جن کے گھروں میں آپ کی وجہ سے اندھیرے ہیں، وہ آپ کے لیے ہر سانس میں بد دعا کرتے ہیں، ان کے لبوں پر آپ کے لیے بد دعائیں ہیں۔ کچھ بجلیاں اتار قضا کے لباس میں، تاج و کلاه و جبہ و دستار چھین لے۔ حضور اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین حکمران وہ ہیں جن کی عوام ان کے لیے ہر وقت بد دعائیں کرے۔ رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں تم اس کیٹیگری میں آ گئے ہو۔ اللہ سے پناہ مانگو اور لوگوں کو سکون مہیا کرو۔ پھر اس پر ترا یہ کہ اپنے اس طرز عمل کو، اپنی اس فرعونیت کو، اپنی اس یزیدیت کو جمہوریت کا نام دے رہے ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کا لفظ کسی سے سن لیا ہے، اس فرعونیت کو، اس یزیدیت کو جمہوریت کا نام دے رہے ہیں۔ آج کی صحبت میں ہم انشاءاللہ تعالی کچھ واقعات ایسے دہرائیں گے جو ثابت کریں گے کہ خلافت راشدہ کا حسن یہ تھا، اسلامی حکومت یہ تھی، حکومت الہیہ یہ تھی جس کو ہم نے کھو دیا۔ سب سے پہلے دنیا داروں اندازہ کرنے میں بھی تمہیں دشواری آئے گی، سب سے پہلے ہم اسلامی دنیا کے بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے حکمران امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب کا واقعہ یاد کرتے ہیں، گرمائیں گے اپنے لہو پر۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب کا یہ واقعہ حافظ صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب آپ ملک شام گئے، آپ ایک فاتح کی حیثیت سے ملک شام میں داخل ہوئے، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم تھا۔ اسلم بھی عالم تھا، اس کا بیٹا زید بن اسلم حدیث کا بہت بڑا راوی ہے۔ تو آپ نے اسلم سے طے کیا کہ اسلم، اونٹ ایک ہے، کچھ سفر اونٹ پر بیٹھ کر میں طے کروں گا اور کچھ سفر تم طے کرو، ہم دونوں باری باری یہ سفر طے کریں گے۔ کیونکہ ایسے ہی ہوا، چلتے چلتے آپ جب شام پہنچے، دمشق کے قریب پہنچے، تو اس وقت ابو عبیدہ بن الجراح اور دوسرے جرنیل اور دوسرے بہت سے حصائی راہب آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ منظر دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی کہ اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر آپ کا غلام اسلم بیٹھا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں آپ کے اونٹ کی مہار ہے، اور آپ چلتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی حکومت 22,886 مربع میل۔ دنیا حیران رہ گئی، لوگ بھاگے، اور ادب کے طور پر ایک چوگا پیش کیا اور ایک ترکی نسل کا گھوڑا پیش کیا۔ آپ نے چوگا اور ترکی نسل کا گھوڑا واپس کرتے ہوئے فرمایا، ایسا جملہ فرمایا جو پورے اسلام کی روح ہے، کاش ہم یہ سمجھ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عزت سواری کو واپس کرتے ہوئے، چوگے کو واپس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے ہماری عزت نہیں ہے۔ ہماری عزت کس وجہ سے ہے؟ آپ نے یہ راز کھول دیا۔ آپ نے فرمایا ہماری یہ عزت اسلام کی وجہ سے ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی۔ عاشق آنیست لب گرم فغان دارت، عاشق آنست کے برد کف جہان دار۔ عاشق وہ نہیں ہے جو روتا ہے، جو گلے کرتا، جو شکوے کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں عاشق وہ ہیں جس کی ہتھیلی پر دونوں جہان ہیں، دونوں جہانوں کی لگامیں جس کے پاس، وہ ہیں عاشق۔ امام ابن کثیر نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نقشہ کچھ ایسے کھینچا ہے کہ آپ کوفے کے بازاروں میں گھومتے، عام لوگوں میں چلتے پھرتے، عام لباس میں چلتے پھرتے، اجنبی آنکھ آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ وقت کا خلیفہ۔ آپ کے اندر اتنی سادگی تھی۔ آپ منڈیوں کا چکر لگاتے، دیکھتے کہ کون سی چیز کس بھاؤ بک رہی ہے، لوگوں سے ملتے،
مساجد میں جاتے سادگی کے ساتھ. کوئی آپ کے دائیں بائیں 317 گارڈز نہیں ہوتے تھے جو لوگوں کو مار رہے ہوں، پیٹ رہے ہوں کہ دائیں ہو جو بائیں ہو جو. حکمران آیا ہے جس کے پیچھے نیب ہے، جس کے پیچھے آرمی ہے، وہ حکمران نہیں. آپ سادگی سے چلتے، لوگوں کے درمیان گلے بیٹھے رہتے، لوگوں سے باتیں کرتے، لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے. علی پادشاہ کلبہ ایوان بود، یک حسامو یک ذرا سامان. اقبال فرماتے ہیں کہ علی سب سے بڑے بادشاہ تھے، سب سے بڑے فرمان بردار تھے، سب سے بڑے خلیفہ تھے، مگر آپ کے اصل یہ تھے کہ ایک کٹیا تھی جس کے کونے میں ایک تلوار لٹک رہی تھی. اب بس آپ کا یہی سامان تھا. تو میرے عزیزوں، آج پھر وقت آ گیا ہے. جتنی ہم نے تکلیف دیکھ لی ہے، جتنی ہماری آنکھوں نے آنسو بہا لیے ہیں، جتنا ہمارے دل نے تڑپ لیا ہے، جتنا ہمارے دماغ نے کھول لیا، کہ آج پھر وقت ہے کہ ہم پھر دوبارہ کروٹ لیں اور ویسی ہی حکومت، ویسے ہی حکمران ڈھونڈیں جن کی باتیں میں نے کی. اے مغرب کی روشنیوں سے نکلنے والی تاریکیوں کے پرستاروں، خدا را اپنے اسلاف کا مطالعہ کرو، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، پھر تم خود پکار اٹھو گے. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے. گفتگو کے آخر میں ایک عبارت پڑھوں گا حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی، المعروف حضرت مجدد الفسانی، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، پوری دنیا اقبال کے آگے جھکی. اقبال بادب طریقے سے کہتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں شاعر مشرق فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار. جس کی سیرت سے، حضرت مجدد الفسانی کی سیرت سے ابو الکلام آزاد نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے، آغا شورش کاشمیری نے سیکھ لیا کہ ظالم بدماش حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالتے ہیں، ان سے بات کیسے کرتے ہیں. اسی مجدد الفسانی کی میں یہ تحریر پڑھوں گا جو نچوڑ ہے خلافت راشدہ کا، جو صحیح نقشہ ہے اسلامی حکومت کا. آپ فرماتے ہیں، پادشاہ نسبت بعالم در رنگ دل است بابدن. شاعر فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کی، بادشاہ کی ملک میں وہی حیثیت ہوتی ہے، وہی سٹیٹس ہوتا ہے، وہی مقام ہوتا ہے جو جسم میں دل کا ہوتا ہے. اگر دل صالح است بدن صالح است. اگر دل صحیح ہے، صحیح کام کر رہا ہے، آدمی ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، تو اس کا جسم بھی صحیح ہوگا. دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے. اگر دل فاسد است بدن فاسد است. اگر دل خراب ہو گیا ہے، اس میں بیماریاں لگ گئی ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے، اور کئی قسم کی بیماریاں لگ گئی ہیں، یہ بڑھ گیا ہے. اگر کہتے ہیں کہ دل خراب ہو گیا ہے، دل بیمار ہو گیا ہے، تو پھر تمہارا جسم بھی خراب ہو گیا. یعنی دل کی مثال وہی ہے جو حاکم وقت کی. حاکم وقت اور دل ایک ساتھ ہے. صلاح پادشاہ صلاح عالم است. اگر دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو حاکم وقت کی اصلاح کرو. اس کو کہو کہ بدماشیاں چھوڑو، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرو، پاکستان کے پیسے کی عزت کرو، ایک شریف انسان کی طرح اور رسول اللہ کے خادم کی طرح امت کی خدمت کرو. صلاح پادشاہ صلاح عالم است. جب بادشاہ صحیح ہو جائے گا تو دنیا بھی صحیح ہو جائے گی. جب بادشاہ صحیح ہو جائے گا تو وقت کی جو ہے عوام بھی ٹھیک ہو جائے گی. فساد فساد عالم، اس کا بگڑ جانا یعنی حاکم وقت کا بگڑ جانا پورے ملک کا بگڑ جانا. جب حاکم وقت بگڑتا ہے، جب وہ بدماش ہو جاتا ہے، جب وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، تو پوری عوام کرپٹ ہو جاتی ہے، پوری عوام بدماش بن جاتی ہے. دراصل حضرت مجدد صاحب نے یہ امام عبداللہ بن مبارک کے اشعار کا جو ہے آسان ترجمہ ہمیں سمجھا دیا ہے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے
کہ وقت آنے پر ہم سارے لوگوں کا انتخاب کیا کریں، سارے لوگوں کی عزت کیا کریں، کرپٹ، بدماش اور ان لوگ حکمرانوں سے بچائے جن کا سب کچھ مغرب میں ہے۔ یہاں آخر میں ایک چھوٹا لطیفہ بھی میں سناؤں گا کہ میرے ایک دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ضیاء الحق صاحب، تو میں کبھی کبھی ان کو چھیڑتا ہوں کہ جگہ جگہ دفتر کھلے ہوئے ہیں کہ 10 لاکھ میں ویزا لے لو لندن کا، 12 لاکھ میں لے لو، یعنی طرح طرح کے دفتر کھلے ہوئے ہیں ویزے دینے کے لیے، لاکھوں میں دے رہے ہیں۔ تو میں پھر انہیں چھیڑتا ہوتا ہوں کہ اگر لاکھوں کے ویزے لے کے ان کے پیچھے ہی بھاگنا تھا تو ان کو یہاں سے نکالا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارا حامی۔